للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم عادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا۔ صدق اللہ مولانا۔ محترم بھائیو، عزیز بہنوں، الحمدللہ ان آیات پر سورہ نساء کی جو 136 سے لے کے اور 139 تک ہیں، ان پر 4 پروگرام ہمارے پہلے ہو چکے ہیں درس کے۔ آج بھی انشاءاللہ اسی حوالے سے ہم بات کریں کہ ایمان والوں سے اللہ کا مطالبہ ایمان کیا مانے گا، یعنی یہ اس کا بڑا عنوان ہے۔ پھر اس کے آگے چھوٹے چھوٹے عنوان ہیں کہ کتاب پر ایمان کا مطلب کیا ہے، رسول پر ایمان کا مطلب کیا ہے، ملائکہ کو ماننے کا مطلب کیا ہے، اللہ کی سابقہ کتابوں اور اس کے سابقہ رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، اور اسی طرح یہ کہ جو لوگ مانے اور پھر نہ مانے، اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ قرآن کا ایک مفہوم خاص ہے جو اس کے نزول کے ساتھ وابستہ ہے، اور اسی لیے مفسرین جب ذکر کرتے ہیں تو شان نزول بیان کرتے ہیں کہ یہ فلاں وقت نازل ہوئی اور یہ معاملہ ہو رہا تھا۔ لیکن ظاہر بات یہ ہے کہ اس شان نزول سے تو صرف اس کا ایک تاریخی رشتہ بتانا مطلوب ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے معنی صرف انہی لوگوں کے لیے تھے جو وہاں موجود ایک کام کر رہے تھے۔ مثلا ایک طبقہ وہاں ایسا تھا منافقین کا، یہود میں بھی۔ یہود کا طرز عمل یہ تھا کہ انہوں نے ایک سازش کی اسلام کے خلاف، اور سازش یہ تھی کہ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے اور آپ کے ہجرت مدینہ سے پہلے وہ مدینہ رہنے والے انصار کو ڈراتے تھے اس بات سے، کیونکہ آپ وہاں کے رہنے والے نہیں تھے نا، یہ باہر سے آ کے مدینے میں آباد ہوئے، لہذا جب مقامی آبادی کبھی ان کے ساتھ کوئی زیادتی کرتی تھی، اگرچہ وہ بہت زوراور تھے، اور زوراور اس لیے تھے جس طرح آج زوراور ہے، اس لیے کہ اکنومی ہمیشہ سب سے بڑا کام وہ یہ کرتے ہیں کہ اقتصادیات پر قبضہ کرتے ہیں، اور یہ چکر آج سے نہیں بلکہ آپ سمجھ لیجئے کہ حضرت موسیٰ کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ قرآن مجید حضرت موسیٰ کے ساتھیوں کو جو کچھ بیان کرتا ہے اس میں تو کچھ مخلصین کا بھی ذکر کرتا ہے، مگر خود بائبل میں نا جو کتاب پیدائش اور کتاب خروج ہے، اگر اسے آپ دیکھیں گے تو جو ان کے کرتوت اس میں لکھے ہوئے ہیں نا وہ اتنے بھیانک ہیں اور اتنے شرمناک ہیں کہ وہ کسی شریف آدمی کے ساتھ بھی منسوخ نہیں کیے جا سکتے۔ مثلا بات اس میں لکھی ہوئی موجود ہے کہ جب یہ مصر سے ہجرت کا مرحلہ آیا اور حضرت موسیٰ نے ان سب کو حکم دیا کہ تمہیں جانا ہے ہمارے ساتھ، زیادہ تیاری ہوتا، تو انہوں نے مصر کے رہنے والے لوگوں کی عورتوں کو کہا کہ بھائی وہ شادی میں جانا ہے، ذرا اپنے زیور دے دو۔
یہ کہہ کے ہر ایک نے کوشش کی کہ پڑوسی کا زیور ہتھیا لے، اور جب وہاں سے بھاگے، یعنی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کی پیغمبر کے ساتھ، تو بقول بائبل کے، اور قرآن کی بات نہیں میں کر رہا ہوں، بقول بائبل کے ساری مصری تبتی عورتوں کے زیورات اس طرح سے قابو کر کے لے آئے۔ اسی سے وہ بچھڑا بنایا گیا سامری والا، جس کی پوجا ہوئی۔ یہ سارا کچھ معاملہ میں نے آپ سے تورات کے حوالے سے بیان کیا، جو موجودہ تورات ہے۔ تو لہٰذا یہ تو سازش کرنا، اکنامی پہ قبضہ کرنا، سود خاجی کا چکر چلانا، لوگوں کے مال کھانا، یہ تو ان کی پرانی فطرت ہے جس کے وہ خود مقید ہیں، اقراری ہیں۔ قرآن مجید نے اللہ کے ساتھ جو معاہدے انہوں نے کیے ہیں وہ توڑے ہیں، جس طرح سے اس کا تذکرہ کیا ہے قرآن نے، اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے یہ وضعی بات ہے، جھوٹی بات ہے۔ ہم ایسی کسی بات کو جو قرآن مجید اس کی تصدیق نہ زیادہ ہو، ہم نہیں مانتے۔ یہ اسرائیلیات ہے۔ انجیل میں حضرت عیسیٰ کے ساتھیوں کا جو تذکرہ انجیل کرتی ہے وہ بھی یہ ہے کہ جو باقی جو ایمان لائے جنہیں آپ حواری کہتے ہیں، ان 12 حواریوں کا طرز عمل خود اناجیل چاروں یہ بیان کرتی ہیں کہ جن انہی میں سے ایک آدمی تھا یہودا اسکریوتی، اور اس نے 30 روپے رشوت لے کے حضرت عیسیٰ کو پکڑوا دیا، جس کے نتیجے میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کے عقیدے کے مطابق انہیں پھانسی دی گئی۔ اور جب وہ وقت آیا کہ حکومت نے ذرا سختی کی تو سارے ساتھیوں نے انکار کر دیا، کسی نے مان کے نہیں دیا کہ ہاں ہمارا کوئی واسطہ نہیں، جب تو جانتے ہی۔ یہ بیان کر رہے ہیں وہ اپنی کتاب میں جو ان کے ماننے والے ہیں، اور قرآن کیا بیان کر رہا ہے؟ ان حواریوں کا تصور اہل ایمان کو ترغیب دلا رہا ہے اللہ کے راستے میں کام کرنے کی، اور دلیل دے رہا ہے حضرت عیسیٰ کے ساتھیوں کو۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ۔ یہ بات یاد کرنے کے قابل ہے، بار بار بیان کرنے کے قابل۔ یہ لفظ اذ جہاں آتا ہے تو بظاہر تو اس کے معنی ہوتے ہیں جب یہ ہو رہا تھا، لیکن ایک تحت المتن میں جسے انڈر اسٹوڈ آپ کہتے ہیں انگریزی میں، ایک مفہوم یہ بھی ہے اس کے کہ یہ اس لفظ کے ساتھ یہ جملہ شامل ہے کہ یہ بات اتنی اہم ہے اور اس لیے بیان کی جا رہی ہے کہ اسے بار بار بیان کرو، سناؤ۔ یہ کہ جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے کہا کہ کون ہے اللہ کے لیے میرا مددگار ہے، تو اب انہی حواریوں کا ذکر انجیل تو یہ کر رہی ہے کہ وہ بھاگے، اور قرآن کیا کر رہا ہے؟ قال الحواریون، حواریوں نے کہا، بولے، من انصاری اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار، ہم ہیں تمہارا ساتھ دینے والے۔ اب اللہ کہتا ہے کہ پھر نتیجہ کیا نکلا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لے آیا حضرت عیسیٰ پر، وکفرت طائفہ، اور ایک گروہ نے انکار کر دیا۔ فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم، تو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ان کو سہارا دیا، ہم نے ان کی پشتیبانی کی، ہم نے انہیں بڑھایا، اور ہم نے انہیں علی عدوہم فاصبحوا ظاہرین، وہ اپنے دشمنوں پر غالب آ گئے۔ 12 آدمی بقول قرآن کے غالب آ گئے۔ تو تم اب سنا رہا ہے مسلمانوں کو، یہ سورہ صف کا وہ مقام ہے جہاں جہاد کا ذکر کر رہا ہے، اس رکوع میں جہاد کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، کیا میں تمہیں وہ تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دے؟ تو کیا ہے وہ تجارت؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر، ایمان لاؤ اس کے رسول پر، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اپنا جان اور مال لگا دو، اس جہاد میں اپنے جان مال کھپا دو، اگر تم سمجھو تو تمہارے کرنے کا کام یہ ہے، یہ ہے تجارت، نفع ہے۔ یہ کرو گے تو کیا ملے گا؟ کوٹھیاں ووٹیاں نہیں ملیں گی، کاریں نہیں ملیں گی، بلڈنگیں نہیں ملیں گی۔ سب سے پہلی بات کہتا ہے اللہ تعالیٰ، یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ معاف کر دے گا،
وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور تمہیں ایسے مکانات دے گا جو ایسے باغوں میں بنائے ہیں جن میں کبھی خزاں نہیں آتی. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ ہے بڑی کامیابی، اس کے لیے کرو کوشش. تو اب آپ نے دیکھا کہ جس سیاق و سباق کلام میں اللہ بات کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کے حواری ایسے تھے کہ انہوں نے کہا تھا قال من انصاری الی اللہ، قال الحواریون نحن انصار اللہ، قالوا من انصاری الی اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار. تو ان 12 آدمیوں کو اللہ نے غلبہ عطا کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ کے زمانے میں جو بودھ ہے وہ 625 برس کا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سن ولادت عیسوی 625 ہے. اب آپ دیکھیں کہ 625 ہجری عیسوی تک پہنچتے سن 1 عیسوی سے، اور یہ جو عیسوی کیلنڈر ہے یہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے نہیں شروع ہوتا. ان کے عقیدے کے مطابق یہ حضرت عیسیٰ کو جب انہوں نے پھانسی دی ہے وقول کے معاذ اللہ، اس وقت سے شروع ہوتا ہے. تو آپ سمجھ لیجئے کہ اس میں 30 برس وہ نکال دیجئے 625 میں سے، تو 595 رہ گئے. 595 برسوں میں عیسائیت ناصرہ جو ایک گاؤں ہے فلسطین کا جہاں حضرت عیسیٰ پیدا اور جہاں سے انہوں نے اپنی دعوت کا آغاز کیا، وہاں سے چلے وہ 12 آدمی اللہ کے دین کو لے کے قسطنطنیہ تک، اور سارا یورپ یہ عیسائیت کے زیر نگین تھا، یعنی حضرت عیسیٰ کے لائے ہوئے صحیح دین کے. اسی لیے قرآن مجید میں سورہ روم میں یہ عیسائی سلطنت ایران کی کافرانہ اور مشرکانہ حکومت سے لڑائی میں ایک دفعہ ہاری حضور کے اہل بھی، تو سورہ روم نازل ہوئی جس میں اللہ نے کہا کہ یہ جو رومی ابھی ہار گئے ہیں نا، ابھی چند برسوں میں غالب آ جائیں گے. مشرکین نے حضرت ابوبکر صدیق سے شرطیں لگائیں کہ یہ تم پہلے کہتے ہو تو اتنے اونٹ دیں گے اگر غالب آ گئے. تو بز سنین کا جو لفظ استعمال ہے اس کے دونوں مفہوم نکلتے ہیں، 6 بھی نکلتا ہے 9 بھی نکلتا ہے. تو 6 کی بات ہو رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ یہ کہتے ہیں، آپ نے کہا کہ 9 برس کی بات کرنا ہے. 9 برس کی بات کی، 9 برس کے اندر غالب آ گئی. تو میرے کہنے کا مدعا یہ ہے آپ سے کہ جناب یہ ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کا وہ موازنہ میں نے آپ کو کرا دیا کہ وہ یہود جو مدینے میں آباد ہیں ان کی سرشت یہ ہے کہ وہ اپنے پیغمبروں میں ہر عیب داخل کرتے ہیں. اگر آپ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ان کے ہاں پڑھ لیں تو ایک شریف آدمی کا کیریکٹر بھی وہ نہیں ہے جو ان انبیاء کو وہ بیان کرتے ہیں. قرآن مجید کا احسان مانے یہودی بھی اور عیسائی بھی کہ وہ جتنے الزام اس محرف اور مبدل انجیل نے اور تورات نے حضرت عیسیٰ پر، حضرت داؤد پر، حضرت سلیمان پر، حضرت موسیٰ پر لگائے ہیں، حضرت ہارون پر لگائے ہیں، یعنی یہاں تک کہتے ہیں جی وہ حضرت ہارون بڑے ہیں حضرت موسیٰ چھوٹے ہیں، کہ اس خیال سے کہ کہیں یہ میرے بات کر دی نہ سنبھال لے، انہیں زہر دے دیا تھا معاذ اللہ سے. اب یہ پیغمبر کا کیریکٹر بتا رہے ہو، یہ تو ایک عام گھٹیا چودھری کے کیریکٹر کے برابر بھی نہیں بنتا. قرآن نے سارے وہ الزامات ساتھ دیے. تو کیونکہ یہ میرا موضوع نہیں تھا یہ، لیکن اسے سمجھائے بغیر میں اپنے موضوع نہیں آ سکتا. وہ موضوع یہ ہے کہ اب یہاں جو قومیں آباد ہیں ان میں یہود کے بڑے قبائل 3 تو مدینے میں آباد، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قنیقہ. پھر یہ منافقین مدینہ انصار اور کے قبائل میں سے بھی ہیں، خزرج سے. انہوں نے پروگرام یہ بنایا ہے کہ بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ پہلے ہم ہی کہتے تھے انہیں کہ وہ پیغمبر آنے والا ہے، جب آیا تو پھر ہم تمہاری خبر لیں گے، وہ آئے گا تو ہماری بادشاہی قائم کرا گیا. وہ غریب اس غلط فہمی میں تھے کہ وہ ان بنی اسرائیل میں سے ہوگا. تو اللہ نے کوئی ٹھیکہ تھوڑی دے رکھا بنی اسرائیل کا، لہٰذا اللہ نے بنی اسماعیل میں بھیج دیا. اور اس کی پیش گوئی انجیل میں اب تک بھی موجود ہے، اس میں تورات میں کتاب پیدائش کہ جہاں حضرت موسیٰ سے اللہ یہ کہتا ہے کہ موسیٰ میں تیرے بھائیوں میں سے ایک نبی برپا کروں گا.
تو اگر بنی اسرائیل میں سے نبی بھیجنا ہوتا تو اللہ کہتا موسیٰ ہم تم میں سے ایک نبی برپا کریں گے، لیکن اللہ نے تو موسیٰ کے بھائیوں میں سے برپا کرنا تھا، تو موسیٰ کے بھائی بنی اسرائیل نہیں ہیں، موسیٰ کے بھائی بنی اسماعیل ہیں۔ لہذا وہ کہتے تھے کہ جناب وہ نبی آئے گا تو ہم پھر تم سے بدلہ دیں گے۔ پھر آپس ہی میں جو سازش کر کے وہ الفاظ بولتے تھے وہ قرآن نے سورہ بقرہ میں بیان کر دی کہ یہ جو خاص چیزیں تم پر اللہ نے کھولی ہیں یہ تم انہیں کیوں بتاتے ہو؟ بما فتح اللہ علیکم، جو اللہ نے خاص تمہارے لیے کھولی ہیں یہ باتیں نہیں تم کیوں بتاتے ہو؟ کہ کل اللہ کے سامنے حجت کریں کہ یہ انہوں نے ہمیں تو بتایا تھا خود ایمان نہیں لائے۔ اب جب اس سطح تک پہنچ گئے تو پھر کہا روکنے کی صورت کیا ہو؟ انہوں نے کہا یہ کرو کہ صبح کو مسلمان ہو جاؤ، شام کو انکار کر دو اور کہہ دو وہ ہمیں تو غلط فہمی ہو گئی تھی کہ یہ وہ نبی ہیں، یہ وہ نبی نہیں ہے، تاکہ لوگ مشکوک ہو جائیں۔ اب آپ دیکھیں یہ خاص اس کا مقام وہ جو شان نزول ہے یہ وہ، لیکن اب ظاہر ہے قرآن مجید صرف شان نزول کے لیے تو نہیں آیا، وہ تو آیا ہے قیامت تک کے لیے۔ ایسے بدماش ہمیشہ ہوں گے، ایسے سازشی ہمیشہ ہوں گے، ایسے لوگ ہمیشہ ہوں گے کہ جو اپنے مفاد کے لیے اسلام کی بات کرتے ہوں گے، اور جب مفاد پورا نہیں ہوتا ہوگا تو پھر اس کے خلاف بات کرنا ان کے لیے تو مشکل نہیں ہے، کیونکہ ان کے ہاں ایمان کا سودا دل کا سودا نہیں ہے۔ آپ کے اور میرے ہاں کو الحمدللہ یہ دل کا سودا ہے، لہذا نہ جان اس سے پیاری، نہ ایمان نہ مال اس سے پیارا، سب سے پیاری چیز یہ ہے۔ تو ابھی یہ جو بات یہاں کہی کہ ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، ثم کفروا، اور پھر انکار کر دیا۔ تو جس طرح کفروا کا مفہوم وہ ہے جو ایک خاص اصطلاحی مفہوم ہے کہ اللہ کو نہ ماننا، یہ ایک اصطلاحی مفہوم۔ لفظی مفہوم اس کا ہے انکار کرنا، اس کے لیے آپ اردو میں عربی ہی کا لفظ ہے لیکن بہت لفظ بولتے ہیں، منکر ہو گیا، اپنی زبان سے پھر گئے۔ یہ تو ہم روز حلم اٹھا کے پھر جاتے ہیں، حلم کے ساتھ زم طلاق بھی ساتھ ملاتے ہیں اور پھر جاتے ہیں، تجھے ہی دیں گے، اور دوسرے کو بھی جا کے کہتے ہیں تجھے ہی دیں گے، یہاں بھی حلم اٹھا جاتے ہیں وہاں بھی حلم اٹھا جاتے ہیں۔ ان کے نزدیک تو حلف کوئی شے ہی نہیں رہا، ان کے نزدیک قسم کوئی شے نہیں رہی۔ اللہ کہتا ہے تمہاری بےہودہ قسموں پر تو تمہیں نہیں پکڑیں گے، یہ جو تم بے سوچے سمجھے زبان سے منہ نکال دیتے ہو، لیکن جو اس میں تمہارا ارادہ شامل ہے تو اس کے بارے میں تمہیں پکڑیں گے، سزا دیں گے۔ اور یہ بات قابل مواخذہ ہے، تمہاری زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ ہم نے ایک محافظ لگا رکھا ہے کہ لفظ منہ سے نکلنے نہیں پاتا اور کچک لیتا ہے۔ تو لہذا آپ سمجھ لیجئے کہ جو آدمی صبح ایمان کی بات کر رہا ہو اور شام کی تقریر میں کفر کی بات کر رہا ہو، ایک طرف اللہ کو راضی کرنے کی بات کر رہا ہو اور دوسری طرف شیطان کو راضی کرنے کی بات کر رہا ہو، یہ وہی ہے جس کو قرآن یہاں کہہ رہا ہے ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا۔ اور پھر نہ صرف یہ ہے کہ انکار کیا پھر مانا پھر انکار کیا پھر انکار میں بڑھتا ہی چلا گیا، کبھی اعتدال پسند ہوا، کبھی روشن خیال ہوا، کبھی ترقی پسند ہوا۔ یہ ساری کیا اصطلاحیں ہیں؟ یہ سارے نقاب ہیں، مختلف عہد میں لوگ نقاب اوڑھ لیتے ہیں اور ایک چہرے پر کئی چہرے سجا لیتے ہیں لوگ۔ تو یہ صورتحال فرد میں بھی ہے اور معاشرے میں بھی۔ اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی کہتا ہے اللہ میرا مالک اور اللہ میرا خالق، تو پھر یہ ہر دروازے پر جھکنے والا کہ فلاں راضی ہوگا تو رزق ملے گا، وہ کہنا اقبال کہ خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خیال رزق ہے، رزاق کا خیال نہیں، دینے والا کون ہے؟ یہ نہیں ہے یہ ہاتھ جو تمہیں نظر آ رہے ہیں، وہ تو دلوا رہا ہے اور ایسی جگہ سے دلوا دیتا ہے۔ قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ جو اللہ پر سا کرنے والے ہیں اللہ انہیں ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے کہ انہیں تصور بھی نہیں ہوتا کہ یہاں سے ملے گا، وہاں سے ضرورت اللہ ان کی پوری کرا دیتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سورہ نوح میں اپنی قوم کو کہتے ہیں خدا سے ڈرو، خدا کا کہنا مانو، وہ تمہارے لیے آسمان سے رحمتیں برسائے گا، زمین سے تمہارے لیے برکات اگائے گا، تم مان کے تو دیکھو۔ اور یہ روزمرہ کیا ہو رہا ہے؟ پانی یہ برساتے ہیں یہ وہ برساتا ہے، یہ غلہ یہ اگاتے ہیں کہ وہ اگاتا ہے،
جن طاقتوں پر بھروسہ کیے بیٹھے ہو، ان کا حال تو یہ ہے کہ منڈی میں غلے کی قیمت کم نہ ہونے پائے تو ہزاروں لاکھوں ٹن غلہ جو ہے گندم امریکہ سمندر میں بہا دیتا ہے کہ مارکیٹ میں قیمت اس کی گرنے نہ پائے، کسی غریب کا پیٹ نہ بھرنے پائے، کیونکہ مارکیٹ گر گئی تو اکنامی بیٹھ جائے گی۔ یہ یہودیت ہے، یہ اکنامی یہودیت ہے۔ یہاں تو یہ ہے کہ تمہارے پاس جو ہے وہ بانٹو، لوگوں کی ضرورت سمجھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی کا کھانا 2 کے لیے کافی، 2 کا 3 کے لیے کافی، 3 کا 4 کے لیے کافی، یہ حدیث ہے۔ ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ جو کھانا ہمارا ہے نا، اس پر نظر بھی نہ لگے کسی دوسرے کی، یہ سارا ہم ہی کھا جائیں۔ ان کے پیٹ بھرتے ہیں، انہیں ہرس ہو گئی ہے۔ ایک بیماری ہے، اس کا نام ہے جول وقت، گائے کی بیماری۔ گائے کو بیماری ہو جاتی ہے، ہر وقت کھاتی ہی رہتی ہے، پیٹ نہیں بھرتا اور اس سے جسم نہیں بنتا، تو ایسا محسوس ہوتا ہے ساری قوم کو کھانے کی بیماری ہو گئی، اور کھانے کی بیماری نے حال یہ کر دیا کہ پیٹ بڑھ گئے، کسی کو گٹھیا ہو گئی ہے، کسی کا دل بڑھ گیا ہے، کسی کا جگر بڑھ گیا ہے، کسی کو شوگر ہو گئی ہے، کسی کو بلڈ پریشر ہو گیا ہے۔ یہ پہلے بھی کہیں تھے، اس لیے کہ کھانے کا جو طریقہ بتایا تھا، فرمایا کہ کھانا تو اس لیے ہے کہ ذرا کمر سیدھی ہو جائے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے۔ یہ بھی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا جب کھاؤ تو اپنے پیٹ کے 3 حصے کر لو، ایک حصہ ہوا کے لیے، یعنی 1/3 تو پیٹ خالی رکھو، ایک حصہ غذا کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے۔ آپ حلق تک ہم ٹھوس لیتے، وہاں ہوا جانے کی گنجائش کون چھوڑتا ہے؟ اور پانی کو کہتے ہیں پانی کا کیا ہے، یہ تو اپنا راستہ خود ہی بنا لے گا، لہذا اسے اس کے لیے تو جگہ چھوڑنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ کھاتے وہ ہیں جو مزدوروں کا کھانا ہے، کام بادشاہوں کے کرتے ہیں کہ صبح سے لے کے شام تک کرسی پہ بیٹھے ہیں۔ بھائی یہ جو گھی اور مکھن ہے، یہ بغیر جسمانی محنت کے ہضم نہیں ہوتا۔ جو جسمانی محنت کرتا ہے، اب تو یہ مشینیں آ گئی نا جس سے گندم آپ گاتے ہیں، 10 برس پہلے تک کہیں نہیں تھی اور بعض دیہات میں اب بھی نہیں، تو لہذا جب گندم کاٹا وقت آتا تھا تو جو عزیز رشتہ دار بھی ہوتے تھے دور دراز شہروں میں، وہ بھی گاؤں پہنچ جاتے تھے کٹائی کے وقت۔ اور کٹائی کے زمانے میں زمیندار مرنا بھی پسند نہیں کرتا، شادی بیاہ نہیں کرتا، اور وہ کاٹنے والا سب سے پہلے یہ پوچھتا ہے گھی کتنا دو گے؟ شہریوں کے لیے یہ نئی بات ہوگی، شاید انہوں نے پہلی دفعہ سنی کہ بھائی یہ گھی پوچھنا کیا ہے، اس لیے کہ وہ کاٹنے والا گھی پیتا تھا پھر کاٹتا تھا پیالوں سے۔ آپ 1/4 پیالی گھی پی لیں تو 10 دن تک بھوک نہیں لگے گی۔ وہ آپ پاؤ گھی پلائیں گے کہ آدھا سیر گھی پلائیں گے؟ میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جو سیر گھی دی جائیں اور ڈکار نہ لیں، لیکن اس کے لیے 7 دن دھوپ میں اس نے گندم بھی تو کھاتی ہے، اس نے میلوں کا فیصلہ بیلوں کے ساتھ طے بھی تو کیا ہے، اس کے جس میں جذب ہو گیا۔ آپ کھا جا کے کرسی پہ بیٹھ گئے تو آپ نے تو اسے گھی کو بھی ضائع کر دیا، خود اپنے آپ کو بھی ضائع کر دیا۔ تو عرض کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ زندگی کے یہ جتنے مسائل ہیں، ان سب کے لیے قرآن ایمان کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ صرف نماز میں آنے کے ایمان کا استعمال لفظ ایمان نہیں ہے کہ جی مان لو۔ اللہ کو کون نہیں مانتا، اس کا نام لیں۔ اب تو وہ بظاہر جو ایک نہ ماننے والا تھا وہ بھی چت لیٹا ہوا ہے، اللہ نے اسے ایسا چت کیا ہے کہ اس غریب کے کروٹ بدلنے کی بھی جگہ نہیں چھوڑی۔ یہ روس تھا نا جو یہ کہتا تھا جہاں ہم نے تو اللہ میاں کو نکال دیا اپنی ریاست سے، اللہ میاں نے کہا کہ آپا تمہیں ہم نکالنے آ رہے تھے اور تمہارے ہاتھ میں نکالے۔ وہ جس نے یہ کہا تھا معاذ اللہ معاذ اللہ مارشل اسٹالن کہ ہم نے خدا کو پھانسی دے دی، نے کہا اچھا، اور اس نے یہ بھی کہا تھا، خروشیف نے یہ کہا تھا کہ ہمارے یہ سیاد تھے آسمانوں پر گئے ہیں، ہمیں تو کہیں خدا نظر آ نہیں ہے۔ اللہ نے کہا میں تو آ رہا ہوں ابھی، تمہارے سے کہلواؤں گا کہ ہاں میں ہوں۔ تو جب اسے فالج ہوا مارشل اسٹالن کو
تو سب سے پہلا حکم ان کا جاری ہوا تو وہ یہ تھا کہ گرجاؤں کے اور عبادت گاہوں کے اور مساجد کے دروازے کھول. یہ 70 سال سے بند تھے. یہ جرم تھا سوویت یونین میں. اب تو یونین رہی نہ سویٹ رہا نہ یونین رہی, کچھ بھی نہیں رہا. 70 سال ابھی کر گیا. اور جو اب ہے اس کا بھی بکھر جائے گا. دل کا ایام نداولھا بین الناس. یہ تو معاملات اسی طرح اللہ تعالیٰ عدالتیں بدلتے رہتے ہیں. پتہ نہیں کتنے فرعون آئے, اتنے بدل گئے. اور اللہ فرعونوں کے لیے آسمان سے فوجیں تھوڑی بھیجتا ہے. موسیٰ ان کے گھر پر وش کراتا ہے, انہیں کیا پلواتا ہے. جن کے ذریعے سے وہ کام ہونا ہے انہیں وہیں سے غذا فراہم کراتا ہے, انہیں کے ہاتھوں جوان کراتا ہے. تو لہذا اب آپ ایک بات سمجھ لیجئے کہ یہ ایمان لانے کا تقاضا. اللہ کو مانا ہے تو اللہ کی بات مانو گے تو مانا جائے گا, ورنہ ہندو بھی اللہ کو مانتا ہے, چاہے وہ اس کا نام بھگوان رکھ لے, چاہے اس کا نام ایشور رکھ لے, چاہے اس کا نام پرماتما رکھ لے, چاہے اس کا نام کرشنا رکھ لے, چاہے اس کا نام رام رکھ لے, لکشمن رکھ لے, ہنومان رکھ لے, کالی مائی رکھ لے, لکشمی دیوی رکھ لے, جو مرضی ہے رکھ لے. لیکن بات اسی کی کر رہا ہے جو تخلیق کار ہے کائنات کا. اور وہ جو کہتا ہے ہی نہیں, تو اسے بتاؤ بن کیسی گئی دنیا. تو وہ بھی ایک ذات کا ذکر کرتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ خود بخود بنی. بھائی کیسے تھا وہ نیچر, مادہ, فطرت, آپ کچھ نام رکھیں اس کا. مولانا حالی نے بہت خوبصورت کہا ہے, جس شعر میں کہا ہے کہ ہندو نے صنم میں جلوہ پایا تیرا, آتش نے مقام پہ راگ گایا تیرا, اور دہری نے کیا دہر سے تعبیر تجھے, انکار کسی سے نہ بنایا تیرا. امکان ہی نہیں ہے کہ کوئی خدا سے انکار کر دے. کہیں تو جا کے ٹھہرے گا کہ ہاں بنانے والا ہے. تو اب بنانے والے تک کی بات تو سارے مانتے, اور اب تو جو سائنس جو آگے بڑھتی جا رہی ہے, ماننے والے کا اقرار زبردستی کرا رہی ہے, بنانے والے کا اقرار جو ہے مار مار کے کرا رہی ہے سائنسدانوں. انہوں نے تو سب سے پہلے اس کا انکار کیا تھا نا. اب یہ سجدہ ریز ہیں اس کے سامنے, کہتے ہے, لیکن ہے تک ہے بات. ہم کہتے ہیں وہی ہے, وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ وہ ہے, ہم کہتے ہیں وہی ہے. اور وہی ہے کہ ساتھ یہ کہ وہ مقتدر ہے, وہ لا شریک لا ہے, وہ بیدہ الملک. تم اپنے چہیتوں کے یہ قدرت, اور وہ بچانا چاہتا ہے تو وہیں 8 دن بعد شیروخوار بچے کو زندہ نکال کے تمہارے حوالے کر دیتا ہے کہ لو زندگی ہو تو میرے اختیار میں ہے, تمہارے اختیار میں ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر اللہ کو مانتے ہو تو پھر اللہ کو کہنا بھی تو مانو نا. اور یہ کہنا مسجد ہی میں آ کے ماننا ہے, یہ مسجد کے باہر نکل کے نہیں مانتے. وہاں اسی طرح جھوٹ بولتے ہو, وہاں اسی طرح فساد کرتے ہو, وہاں اسی طرح کمزور کا حق دباتے ہو. جب صورتحال یہ ہے کہ کسی کو موت دکھاؤ تو بخار سے ڈرتا ہے. صورتحال یہ ہے کہ زلزلے کا جھٹکا لگتا ہے تو لا الہ الا اللہ پڑھتا وہ گھر سے باہر نکل آتا ہے. یہ آپ اخبارات میں روز پڑھتے ہیں. تو یہ کوئی زلزلہ روکنے کا منتر تو نہیں ہے نا, اور تمہیں بچانے کا منتر بھی نہیں ہے. یہ کوئی جادو نہیں ہے, یہ ایک عہد و پیمان ہے, ایک وعدہ ہے کہ تیرے سوا میں کسی کا نہیں ہوں, تو میرا ہے اور میں تیرا ہوں. لہذا پھر کر کے بھی تو دکھاؤ کہ تو میرا ہے اور میں تیرا ہوں. یہ یہیں کہتے ہو کہ سبحان ربی الاعلیٰ, پاک ہے ہر نقص کمال سے میرا رب اعلیٰ. اللہ اکبر, بڑا سب سے اللہ ہے, اس کے سوا کوئی بڑا نہیں ہے. جب اس کے سوا کوئی بڑا نہیں ہے تو یہ کچھ کیا ہے, یہ دوسری طاقتیں کیا شے ہیں, کس بات سے ڈرتے ہو؟ مار دیں گے تو نہیں مار, سارے مل کے نہیں مار سکتے. اور جب ان کی موت آئے گی 1 منٹ کے لیے مہلت نہیں دے گی. لا يستقدمون ولا يستأخرون, ایک لمحے میں اس کے پہلے ہو سکتے, ایک لمحے بعد ہو سکتے. تو وہی بات یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانے, اس کی کتابوں پر ایمان لانے اور اس کے رسول پر ایمان لانے, تینوں کا مطلب محض زبانی اقرار نہیں. جو کچھ انہوں نے کہا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے,
نماز انہوں نے سکھائی ہے تو نماز پڑھتے ہو. اگر کسی وقت منہ مغرب سے بجائے مشرق کی طرف کر کے پڑھ رہے ہو تو تمہیں آدمی کوئی پڑھنے دے گا؟ پڑھ جانا ہے طرح تو غلط ہے، ٹھیک ہو جائے. تو یہ جو ہماری معاشرتی زندگی ہے اس میں جو کچھ فساد ہو رہا ہے اس کو دیکھ کے کوئی نہیں کہتا کہ یہ جو ہے یہ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی ہو رہی. یہ عورتوں کے پنکھے کاٹ رہے ہیں اور مرد چوٹیاں رکھ رہے ہیں. جی یہ خدا کے احکامات کی ان لوگوں میں جو تہجد گزار ہیں ان کے گھروں میں یہ کچھ ہو رہا ہے. اب عورتوں کے سر پہ دوپٹہ نظر نہیں آتا تو کندھے پر آ گیا ہے، یہ نظر نہیں آ رہا. اور نماز پڑھے گی تو کندھے سے اتار کے پھر سر پہ لپیٹ لے گی. گویا اللہ صرف وقتی اللہ ہے کہ 3-4 منٹ کے لیے وہ اللہ ہے اور باقی جو ہے وہ اللہ نہیں. مگر اللہ سب مان کر تو وہی بات، یہ بات ماننی ہے تو یہ لقمہ حلال بھی کما کے لانا ہے. پیشاب کا ایک قطرہ بھی گر پڑے سب کسی مٹکے میں تو سارا پیشاب سب ناپاک ہو جاتا ہے، پورا مٹکا ناپاک ہو جاتا ہے. تو حرام کمائی کا ایک لقمہ بھی آیا تو حلال کمائی تو انہوں نے ساری گندی کر لی. ظلم و ستم کر کے چاہیے ایسا کیا تم نے اپنی ساری نیکیاں ضائع کر دی. تو اس بات کا خیال کرو کہ کر کیا رہے ہو، رات کو حساب کرو اپنا. یہ حساب ایک دن تو ہونا ہے، اس سے پہلے حساب کا دن آئے اپنا حساب کر لو، کیونکہ پتہ کوئی نہیں کس وقت بلا لے. پہلے تو بیمار ہو کے بندہ مرتا تھا، اب تو ایسے ہی چلتے پھرتے کتنا مر جاتا ہے. پتہ لگتا ہے کہ وہ جو زور کی نماز میں ہمارے ساتھ تھے مر گئے، اثر پڑھنے آئے تھے اور مر گئے. جی بڑے نیک تھے، بڑے اچھے تھے جی، وہ تو ایک دم بس اللہ نے انہیں بلا لیا. یہ بھی یاد رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی موت سے پناہ مانگی ہے اور اللہ ہم پناہ مانگیں گے ایسی موت سے کہ جس میں ہم وصیت بھی نہ کر سکیں اور جس میں ہم توبہ بھی نہ کر سکیں. عید کی دعا میں بطور خاص دعا مانگی آپ نے، اللہ یہاں سے لوٹنا ہمارے لیے رسوائی کا لوٹنا نہ ہو، اور اللہ ہمیں اچانک نہ پکڑ دیجو، ہمیں اچانک موت نہ دیجو کہ ہم تجھ سے گناہوں کی معافی مانگنے کا وقت میں نہ مل سکے، مہلت نہ مل سکے. یہ اللہ کا پیغمبر مانگ رہا ہے. اللہ زندگی دیجو تو بہت اچھی دیجو، اللہ موت دیجو تو بہت ہی اچھی دیجو. اللہم انی اسألک عیشۃ نقیہ ومیتۃ سویہ. سوال کرتا ہوں تجھ سے بہت اچھی زندگی کا اور مانگتا ہوں تجھ سے بہت اچھی موت. ایک اور دعا میں فرمایا اللہ مجھے ایسے اچھے دن میری موت پاتے ہو جو میری زندگی کا سب سے اچھا دن ہو. میں نے ہم اس دن چاہتے ہیں کہ اللہ اور بڑھا دے زندگی جی. اللہ کا رسول کہہ رہا ہے مجھے موت دے تو میری زندگی کے بہترین دن موت دے، وہ میری زندگی کا سب اچھا دن ہو، کیونکہ میں اس دن ملنے جا رہا ہوں اپنے محبوب سے، اپنے مالک سے. اور وہ ہم سب کا محبوب ہے، وہ حق کا مالک ہے، وہ ہم سب سے پیار کرتا ہے، ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے. انتظار میں بیٹھا ہے ہمارے، جاؤ اب تمہارا وقت ہو گیا، اب آ جاؤ، بس جتنا کام تم سے کرانا تھا کرا لیا. اب تمہیں حاضر دیں گے آؤ یا تمہارے لیے بازار تیار کر کے رکھے، مگر کن کے لیے تیار کر کے رکھے؟ ان کے لیے تیار کر رکھے جو ایمان کے تقاضے پورے کریں. اللہ ہمیں ان میں سے شامل فرمائے جو ایمان کے تقاضے پورے کرنے والے ہیں. اب تک جو کوتاہیاں ہم نے کی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر معاف فرما دے، اور اللہ ہماری اصلاح فرما دے، ہماری سیرتیں قرآن کے مطابق بنا دے، ہم اخلاق قرآن کے مطابق بنا دے، ہماری معاشرت قرآن کے مطابق بنا دے. ہم جئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جئیں، اور ہماری موت ہو تو اسی ایمان کے ساتھ ہو اور اسی راستے پر اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھا لے کہ ایمان سے ہمیں رکھے اور ایمان سے ہمیں لے جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.